اپنائیت کا اور یکجہتی کا ایک اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی دوران بیان عطر لگا رہے تھے، بڑی معذرت کے ساتھ، جب بھی کسی عالم دین کا بیان ہو، اسپیچ ہو، کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس سے توجہ سب کی بڑھ جاتی ہے۔ جو بیان کر رہا ہو تو وہ بھی بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھی چیز ہے خوشبو لگانا، لیکن علم کی خوشبو حاصل کرنا اس سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو کوئی کچھ بھائی تھے مائنڈ نہ کریں، میرے بھائی بیٹھے پیچھے، لیکن بالکل یکسوئی سے جب بھی کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ ہمارے اکابر تو نعت شریف کے لیے فرماتے ہیں کہ جب ذکر مصطفیٰ ہو تو بے حس و حرکت حتی الامکان کوشش کریں پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ سرکار کے ذکر کی جانب۔ تو پھر جب قرآن و حدیث کا نچوڑ ذکر کیا جا رہا ہو اس میں اور زیادہ توجہ درکار ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث، او كما قال تبارک وتعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت القرن الذی یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم کا رنگ بدلا صبح شب ولادت، قربان اے دو شنبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ شرف تو نے پایا صبح شب ولادت۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی میں مزید ہمیں وہ ساعتیں عطا فرمائیں، جن ساعتوں کو، جن لمحات کو، جس مہینے کو، جس دن کو، جس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو دنیا میں جلوہ افروز فرمانا پسند فرمایا۔ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان مبارک ساعتوں میں جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی ہر سال ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی نوجوان نے بہت پیاری تقریر فرمائی اور اس آیت کو کئی مرتبہ دہرایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی محسوس کریں، خوش ہوں۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو یقیناً نہ اس کا شمار ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے۔ لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے اگر ہم ابتدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اپنی معرفت عطا فرما کر بہت بڑا فضل اور رحمت فرمائی۔ بہت سے لوگ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ تباہ برباد ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میرے بغیر کیے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں سمجھایا گیا کہ خدا صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ اللہ نام کس کا ہے؟ اللہ علم للذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے، لفظ اللہ، جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ ذات واجب الوجود کا مطلب ہے ایسی ذات جو باقی تمام وجودوں کا سبب بنے، لیکن اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا بتائیے؟ نہیں، وہ پیدا ہوا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جو خود پیدا نہ ہو بلکہ دوسروں کی پیدائش کا سبب بنے، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود، اور وہ صرف ہمارے رب کی ذات ہے، اور وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔
جو بھی اچھی صفت آپ دیکھ لیں، جو بھی اچھی صفت، وہ ذات باری تعالی سے ضرور متصف ہے۔ ایسا با کمال رب ملا، ایسا کامل رب جس میں نقصی نہیں ہے۔ کسی نے تو ایسے رب کو، ایسے کو اپنا خدا بنا لیا، ایسے کو اپنا رب مانا کہ وہ رب اپنے وجود میں ہی اس ماننے والے کا محتاج تھا، نہ بناتا تو رب ہی نہ ہوتا۔ اور وہ رب اتنا ناقص ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو اڑائے نہیں، اسے تھپڑ مار دو تو بیچارہ سائیڈ میں گر جائے تو دوبارہ اٹھنے کا نام نہ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، گویا کہ کامل رب ہمیں حاصل ہو، کامل ترین۔ دوسرا اللہ کا بڑا فضل اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کم بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فضائل ذکر فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام عالم وجد میں چلے گئے، وصف نبوت کی طرف سے توجہ ہٹی اور قلب میں خواہش بیدار ہوئی، جس کو الفاظ کی شکل میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بیان کیا کہ یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا۔ جس میں آپ میں پیدا ہوئے اس میں نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، خدا کی قسم تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام۔ ایسے باکمال نبی ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، چیف گیسٹ آخر میں ہی اسپیچ کرتے ہیں اور سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ ہم سرکار کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنا پہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن بروز قیامت اولون آخرون جمع ہوں گے اور نبی کریم کی نسبت سے اعلان ہوگا ٹھہر جاؤ، پہلے یہ امت سرکار داخل جنت ہوگی پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ ایسے وی آئی پی پروٹوکول تو کبھی گھر میں نہیں ملتا ہمیں۔ بعض اوقات تو بیوی بھی کہتی ہے جاؤ ذرا کچن میں سیدھے چائے بنا کے لاؤ، کب تم پیو کب مجھے لے کر آؤ۔ بچے آج کل عزت نہیں دیتے صحیح طریقے سے، دوست احباب نہیں دیتے، لیکن بروز قیامت یہ نسبت سرکار ایسی ہے، میرا آقا ایسا باکمال ہے کہ جو ان سے وابستہ ہوا، حالانکہ ہمارا کمال نہیں اللہ کا فضل ہے نا، ہم نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن ہم وابستہ ہو گئے تو ایسے باکمال ہو گئے کہ سب کو کھڑا کیا جائے گا، دیکھو کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کی امت میں جن کو پیدا کیا، حبیب کا عالم کیا ہوگا، امت کا کمال دیکھو، سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو چنا، قوم کنانہ، ان میں سے قریش کو چنا، ان میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل، سب سے یکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف حاصل کرتے ہیں جیسے موسیٰ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی درجے بلندیاں عطا فرمائی۔ مفسرین بالاتفاق کہتے ہیں ان سے مراد ہمارے نبی سرکار فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اونچے مقام پہ کھڑا کرے گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق آئی ہوگی وہ میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ سرکار کی وہاں شان دیکھنے والی ہوگی، سرکار سب سے بلند مقام پر ہوں گے اور سب سرکار کے نیچے ماتحت موجود ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے بڑی محبت میں ڈوب کر کہا کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب تو اس کا ہو جس کے بارے میں معلوم نہ، اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے کس نے کون سے کارنامے کیے ہیں۔ ابھی آپ اور میں پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون پیدا ہو کے کیا کیا کرے گا۔ میدان محشر میں حساب و کتاب تو ایک ضمنی چیز ہے، اصل میں تو اپنے حبیب کی شان دکھانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم عطا فرمایا، ہمیں رب ملا سب سے باکمال، ہمیں نبی ملا سب سے باکمال، اور کتاب ملی سب سے باکمال۔ یاد رکھیں کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں افضل مفضول نہیں ہوتا۔ کلام الہی ہونے کے اعتبار سے توریت، زبور، انجیل سب برابر ہیں، لیکن قرآن کو کمال کیا حاصل ہے کہ پچھلی کتابیں کسی کو حفظ نہیں ہوتی تھی سوائے نبی کے،
اور یہ قرآن عظیم ہمارے 6 سال کے بچے کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے۔ ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی تصرفات سے پاک نہ رکھا، انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن پاک کو نازل کر کے اللہ نے فرمایا اس کلام کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر دیے جائیں، قرآن کے اندر تبدیلی ممکن نہیں۔ کوئی اگر عارضی طور پہ کرے گا بھی، ہر ملک میں لاکھوں حافظ کے سامنے جب وہ قرآن پہنچے گا فوراً زبان سے نکلے گا یہ غلط ہے، اس کو بدلو، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایک بہتر ذریعہ یہ قائم فرمایا کہ اس کا یاد کرنا آسان کر دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ پہلی کتابیں آتی رہی ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، رسول کے ساتھ آئے، اگلا رسول آیا، پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو گئی، پھر اگلا رسول آیا، اس سے پچھلے کی شریعت منسوخ ہو گئی، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، لا نبی بعدی، سرکار نے اعلان فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے نبی اعلان نبوت کر چکے تو قیامت تک کے لیے اعلان نبوت ہے، اور جب اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے حبیب کو شریعت عطا فرمائی تو قیامت تک کے لیے شریعت عطا فرمائی۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ اب اس کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی، اس کی تھیوری منسوخ نہیں ہوگی، یہ قیامت تک چلے گا۔ یہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی، جو رب ملا کمال والا، رسول ملے سب سے کمال والا، کتاب ملی سب سے باکمال، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان بنایا۔ قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، تباہ و برباد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب جب تک اب دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، قرآن کو آخری کتاب تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ دین عیسیٰ پہ ہو چاہے دین موسیٰ پر ہو، اللہ نے اعلان فرما دیا اب اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی نہ مانے اور غیر دین کی طرف چلا جائے، غیر اسلام کی طرف چلا جائے، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بغیر طلب کی اسلام میں پیدا کر دیا، مسلمان بنا دیا۔ تو رب ملا کمال والا، نبی ملے سب سے با کمال، کتاب ملی سب سے با کمال، اور دین ملا سب سے با کمال، اور بغیر طلب کیے، یہ اس سے بڑا کمال، ایک اور بڑا کمال، اس سے بڑا نہیں، ایک اور بڑا کمال کہ بغیر طلب کیے مل گیا۔ دنیا کی کوئی نعمت حاصل کرنا چاہیں کتنی محنت کرنی پڑتی، پھر بھی وہ نعمت بعض اوقات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملتی، مل جائے تو خوف ہوتا ہے کہ یار چھن نہ جائے، بڑی محنتوں سے کوئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی 4 چیزیں تھیں، واحد ایک رب کو ماننا، اللہ کی معرفت، دوسرا پھر نبی کو ماننا، آخر نبی کا کلمہ پڑھنا، آخر نبی پر ایمان لانا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تسلیم کرنا، اور اسلام کی تمام نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائیں۔ اب یہاں ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، 2 پوائنٹس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اور آپ مجھے بتائیں گے، جواب آپ دیں گے، ایک لڑکا ہو، اس کے دادا بڑے متقی پرہیزگار بڑے ولی ہوں، عالم دین ہوں، مفتی ہوں، والد صاحب مفتی، نانا مفتی، ماموں مفتی، چاچا پرہیزگار متقی مفتی، بھائی مفتی، لیکن وہ چرسیں پیے، شرابیں پیے، گندی حرکتیں کرے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بولیے، یہ کہیں گے نا یار یہ کیسے نکل آیا، اللہ نے اتنے اچھے خاندان میں پیدا کیا، سب کے سب صاحب علم لوگ، صاحب تقویٰ، جن کی معاشرے میں اچھائی کی مثالیں دی جاتی ہوں، یار یہ کیسا نکل آیا، یہ کہتے ہیں یہ کیسا نکل آیا، خراب، لفنگا،
خراب قسم کے نکل آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھوں کے ساتھ کسی کی نسبت ہو ان میں خراب نکل آئے تو بہت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے. اگر پورا خاندانی شرابی جواری اور انہیں میں سے ایک شرابی جواری بچہ نکل آئے اتنا فیل نہیں ہوگا، لیکن سارے نیک پرہیزگار متقی اور باکمال اور ان میں ایک ایسا نکل آئے تو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یار کیسا آدمی نکل آیا. دیکھو سب کے سب اتنے نیک پرہیزگار، یہ پتہ نہیں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی فرشتوں کے گھر میں شیطان پیدا ہو گیا، محاورتاً کہہ دیتے ہیں. کیسا پیدا ہو تو بری چیز ہے نا. باکمال لوگوں کے ساتھ رہیں اور پھر غلط کام کریں. پورا خاندان بہت اچھا، ایک بچہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ یار تو نے کچھ نہیں سیکھا اپنے بڑوں سے، اتنے نیک لوگ تھے، دیکھو کیسا یہ خاندان خراب کرنے والا پیدا ہو گیا، چور پیدا ہوا چور. تو برا محسوس کیے بغیر ذرا غور کریں کہ رب ملا کمال والا، رسول کمال والا، قرآن کمال والا، دین کمال والا. کیا ہم بھی کمال والے ہیں؟ کہ ہم وہ باکمال ہیں کہ ان تمام کمالات کی طرف نگاہ ڈال کر جب ہم پر نگاہ ڈالی جائے تو کہا جائے کہ واقعی اس نے جو کمال حاصل کیا اس کا حق ادا کر کے خود بھی باکمال بنا. نہ یہ کہ جو ہمیں دیکھے وہ کہے کہ یار اتنے باکمال ہستیوں سے، اتنی باکمال چیزوں سے تعلق، لیکن اس کی حالت نہیں. جسے ابھی آپ نے کہا یہ بہت بری چیز ہوتی. ایک اور بری چیز ہوتی ہے جو دوسرا پوائنٹ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو باکمال بنائے اور وہ بے کمالی اور نقص کی طرف چلا جائے، یہ اور زیادہ برا ہے. ایک شخص ہے، اس نے ریش مبارکہ سجائی، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں اس نے داڑھی شہید کروا دی، نمازیں چھوڑ دی، آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا، آوارہ گرد لوگوں کے ساتھ گھومنے لگا. آپ کہیں گے کہ یار دیکھو اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا تھا لیکن یہ اور پیچھے چلا گیا. افسوس ہے اس پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب کمال حاصل ہو اور انسان کمال کو چھوڑ کے نفس کی طرف چلا جائے یہ اور زیادہ برا ہوتا ہے. دنیا کے لیے ہم کمال کی طرف آنا چاہتے ہیں نا. آپ ہندوستان پاکستان میں تھے، آپ کو امریکہ میں کمال نظر آیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، نمازیں پڑھی، وظیفے لیے، دعائیں کروائیں، آخر کیا کہتے ہیں انڈیا میں سفل ہو گئے نا. یہ کہتے ہیں سفل ہو گئے، کامیاب ہو گئے جی، آ گئے. کرائے کا مکان تھا، اپنا مکان بن گیا، یہ کمال کی طرف آ گئے. بچے چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، بڑے تھے، پڑھے لکھے ہو گئے، غیر شادی شدہ سے سب کی شادیاں ہو گئی، کمال کی طرف آ گئے. اگر معاملہ ریورس ہو جائے تو آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو امریکہ کا ویزا کینسل کر کے پاکستان یا ہندوستان واپس جانا چاہتا ہے؟ آپ صاحب ایسی خبریں نہ سناؤ، دل میں کچھ ہونے لگا، ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے. یہ عارضی جنت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، خدا کے واسطے نہیں. ہاں صرف جب ہم مرنے لگیں گے نا پھر ہندوستان پاکستان. زندگی میں امریکہ زندہ باد، مرنے کے بعد پاکستان ہندوستان کی قبرستان زندہ باد، وہ بات کی بات. لیکن کوئی بھی اس کمال سے پیچھے نہیں جانا چاہے گا. آپ کے پاس اپنا گھر آ گیا، آپ رینٹ پہ دوبارہ جانا چاہیں گے؟ آپ کے پاس گاڑی آ گئی زبردست قسم کی، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جانا چاہیں گے؟ آپ کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہو، آپ دوبارہ خدا نخواستہ ذلت کی طرف جانا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم مائل مترقی رہتے ہیں، کمال کی طرف آنا چاہتے ہیں. کمال حاصل ہو جائے تو نہیں چاہتے کہ کمال چھنے. ہم دعائیں کرتے ہیں، مصعب دعا کریں کہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہم اسی پر قائم رہیں، مرے تو یہیں مرے، ہمارے بچے نیک رہیں، ہمارے فرما بردار رہیں. اگر ذاتی مکان ہے ہمارے قبضے میں رہے، اگر ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے کبھی کاروبار تباہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اب دین کے معاملے میں آ جائیں. کیا دین کے معاملے میں ہم نقص سے کمال کی طرف آتے ہیں؟ بالکل نہیں. جمود داری، جس حالت میں ہیں اور جس موڈ کے ساتھ ہم عبادات کو اختیار کرتے ہیں بس ہم اسی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. اگر کوئی 4 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے بس 4 ہی کافی ہیں، یہ بھی اللہ قبول کر لے، بھائی بڑی مصروفیت میں ٹائم نکال کے پڑھتا ہوں. اس کو بھی ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے یہ احسان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہ 4 نمازیں پڑھ دیتا ہے. بعض ان کے بھی استاد ہوتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا، باقی نمازیں نہیں پڑھ سکتا اور جمعہ آج تک نہیں چھوڑا. اور ان کے بھی کچھ استاد الاساتذہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عید کبھی نہیں چھوڑتا، جمعہ نہیں پڑھتا. وہ اور زیادہ فنٹر ہے صاحب. تو یوں مطلب یہ کہ ہم نقص پہ مطمئن ہیں. اگر ایک شخص کے ظاہر وہ چینج کر سکتا ہے، اسے اپنے نبی کی سنت کے مطابق کر سکتا ہے کہ دور سے آتا دیکھے تو بے اختیار زبان سے نکل جائے دیکھو عاشق رسول ہے، دیکھو محبت سرکار کی محبت میں ڈوبا ہوا اور ان کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر آ رہا ہے. ایسا بن سکتے ہیں
کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، سوائے چند ہیلے بہانوں، کچھ نفسانی خواہشات، کچھ ہونے والی بیوی کا ڈر، کچھ دوستوں کی گیدرنگ، کچھ ہمارا سرکل، کچھ دنیا، کچھ نفس، کچھ شیطان کے مشورے، یہ ہمیں عمل سے روکتے ہیں اور ہم اسی پر مطمئن چل رہا ہے جو بس صحیح ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ بیان کیا تو ایک بڑا ماشاءاللہ جم میں جوائن کیا ہوگا، نوجوان نے بیٹھا ہوا تھا، میں نے روزے کے بارے میں کہا استاد، کہنے استاد اگر میں روزہ نہ رکھ سکوں اور فدیہ دیتا رہوں ٹھیک ہے؟ میں نے کہا آپ روزہ نہیں رکھ، ماشاءاللہ یہ اس کی باڈی، یعنی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اور آسانی مل جائے دین میں، اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑنے کی اور اجازت مل جائے تو بہت ہی بیسٹ ہے، مشکل ہے روزہ رکھنا۔ کہتے ہیں جی 20 گھنٹے مفتی صاحب روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اگر آپ کی امریکہ کی گورنمنٹ اعلان کرے جو ایک روزہ رکھے گا اس کو $1000 ملے گا، 30 روزے رکھیں گے $30,000۔ اب بتائیں اگر ایک نوجوان روزہ رکھنا چاہے اور آپ اس کو سمجھائیں یار 20 گھنٹے کا روزہ ہے، بھائی ہٹ سائڈ میں، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ویسے بھی تو خالی کھا کے ایسے گھومتے رہتے ہیں، بیچ میں ایک آدھ دفعہ ہی کھاتے ہیں بس اس کو یوں کر لیں گے، اس میں کیا جاتا ہے؟ روکتا ہے تو شیطان شیطان پچڑ جائے، یہ ہماری حالت۔ ورنہ اگر ایسی چیزیں نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے ہی ہٹے کٹے ماشاءاللہ ڈولے شولے، آج اگر دوستوں کے ساتھ کسی پکنک پوائنٹ پہ جانا ہو تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے تیار ہوگا وہ نوجوان، گھنٹوں گھنٹوں سوئمنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس کے بازو شل نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی باری آئے گی بس ٹھیک ہے نہیں صحیح۔ نفس کے ساتھ صحیح، جو اپنی زبان کو پاکیزہ کر سکتا ہے لیکن وہ غیبت نہیں چھوڑتا۔ جہاں 4 آدمی مل کے بیٹھتے ہیں وہاں 5ویں کی غیبت۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ PhD کی ہوتی ہیں غیبتوں میں، لیکن اب خواتین تو یہ بد سے بدنام برا کہ جی عورتیں غیبت کرتی ہیں، ہم مرد کم کرتے ہیں، اس سے اہل علم طبقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ جہاں 4 بیٹھیں گے نعت خوان کوئی عالم، 5ویں کی غیبت سٹارٹ ہو جائے گی، ہر ایک نہیں کرتا لیکن بہرحال ہے، حالانکہ غیبت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی شدید ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی غیبت کرتا ہے اور اس شخص کو اطلاع مل جائے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، زیادہ شدید ہے۔ اور ہم دیکھیں بیوی کے ساتھ بیٹھے گی، پھپھو خالہ ماموں تائی محلے والا فلاں عورت فلاں کاروباری کے ساتھ بیٹھیں گے، غیبتیں بھر بھر کے غیبتیں کرتے ہیں، حالانکہ کیا ہم اس سے رک نہیں سکتے؟ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن ہم مطمئن ہو گئے ہیں نقائص کے اوپر، نفس کے اوپر۔ بہت سے فحش گو ہوتے ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا و متفحشا، ہمارے سرکار گندی باتیں زبان سے نکالنے والے نہیں تھے، نہ فحش فرماتے نہ فحش کو پسند کرنے والے تھے، پاکیزہ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کبھی کسی کے چہرے پہ نگاہ جما کر گفتگو نہیں فرماتے تھے، تھوڑی سی نگاہیں نیچے رکھتے تھے، جیسے اٹھ بھی گئی تو پھر نیچے کر لیا کرتے تھے۔ عورتوں سے تو بہت دور کی بات ہے، سرکار پردے میں رہ کر کلام فرماتے تھے، حالانکہ سرکار کی ازواج کون ہیں؟ امہات المومنین، تمام مومنوں کی مائیں، تو ہمارے سرکار کیا ہوئے؟ تمام مومنین کے روحانی والد، لیکن وہ روحانی باپ اپنی روحانی بیٹیوں کو پردے میں رہ کر گفتگو کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت کی، ہمیشہ پردے میں رکھ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری زبان سے کیسا فحش نکلتا ہے، گندی گالیاں، بعض تو ایسے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں فلوئنسی کے ساتھ غیر ارادی طور پر بلا تکلف۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ گالی گلوچ ہوتی ہے نا دوستوں کے درمیان اور کوئی ذرا احتیاط کرے تو بولتی ہے یار آج خیریت تو ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مانوس سے کلام نہیں آ رہا، جس سے اگر طبیعت کے اندر ایک نشاط سا پیدا ہوتا ہے، تیری ماں کی تیری بہن کی ہونا چاہیے کچھ، وہ تو ہو ہی نہیں رہا، خیریت تو ہے۔ یعنی جب گالی دیتے ہیں تب نہیں پوچھتے خیریت تو ہے، تم گالی پکڑو، نو، جب وہ گالی سے رکے گا تو بولیں گے خیریت تو ہے۔ اچھا بیوی بھی تاجر سے پوچھیں گے آج کہاں سے انسان بن گئے ہو، گالی نہیں دے رہے ہو، گھر میں گھستے ہی ورنہ تم تو آتے سلطان رائی بن جاتے ہو۔ وہ جو بیان سن کر آئے ہاں چلو رہے گا ہفتے بھر تک اثر تمہارا، پھر اس کے بعد وفات پر آ جاؤ گے۔ تو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، غلیظ قسم کے جوکس سناتے ہیں ایک دوسرے کو،
خراب قسم کی عورتوں سے متعلق باتیں کرتے ہیں، یہ سب فحاشی میں فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں فیس بک پر، ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخا، سامنے والا بیچارہ پریشان ہے، وہ اپنے جذبات اور فیلنگز کا زلیخا سے چیٹ کر رہا ہے، پیچھے محمد اکرم خوش ہو رہا ہے، دوست تالی مار رہے ہیں، کیسا پاگل بنا رہے ہیں اس کو، او صاحب چل رہا ہے۔ اور ناراض مت ہوئیے گا، کچھ ایسے ٹھرکی ہوتے ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، اور وہی رات کے 2:30 بجے مچھلیوں کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تو لیلا ملے گی، یہ خدا کا خوف کرو، نہ اپنی بیوی میں توجہ، نہ اس کو پیار سے دیکھنا، گفتگو کریں تو لہجے میں سختی، بات کریں تو جھڑک کر کریں، اور تلاش میں ہے کہ جی فیس بک کے اوپر کوئی لیڈی مل جائے جس سے اپنے تمام تر جذبات کا اظہار ہو، یہ سب فحاشی ہے۔ آپ کا یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یقیناً یہاں پہ عریانیت بھی ہے، یہاں پہ اچانک آپ کسی غلط منظر کی طرف متوجہ ہو بھی سکتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ایک ہوتا ہے اچانک نگاہ اڑ جائے اور آپ نگاہ پھیر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، اگر عورت پر آپ کی نگاہ پڑ جائے اور آپ فوراً نگاہ پھیر لیں، اور ایک روایت میں اگر کسی کا فرمایا کہ اگر کسی کی نگاہ عورت پہ پڑ جائے اور فوراً نگاہ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ لیکن ہم جب بے پرواہ ہو جاتے ہیں، نفس پر مطمئن رہنا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ، ابھی یہ نہیں لگا، ابھی رکھ لیں، بس سن لو، ٹھیک ہے، ویسے بھی آدھا نکل گیا، ریکارڈنگ ان سے لے لیجیے گا، پھر سب ڈسٹرب ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے کوئی انگریز نے نظر آ گئی، قریب تو کوئی ہے ہی نہیں جو دیکھ کر کہے گے مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، تو آزاد ہے نا، دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی ساتھ میں ہوتا تو لا حول ولا قوت، خدا تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک مرتبہ شکار پر نکلا، راستہ بھٹک گیا، اپنے رعایا میں سے ایک مالی کے باغ میں گھس گیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، بادشاہ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور برائی کا ارادہ دل میں پیدا ہوا، وہ بھی پہچان گئے بادشاہ کی وضع قطع سے، مالی نے بٹھایا، حضور تشریف رکھیے، میں خدمت کروں۔ بادشاہ نے کہا تم ایسے کرو، فلا فلا کام کر کے اس کو بھیج دیا، اور اس کی بیوی سے کہا ذرا باغ کے سارے دروازے تو بند کر۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ بادشاہ کی نیت میں فطور ہے، کیونکہ عورتیں نگاہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں، بعض اوقات تو مرد سمجھتا ہے کہ یہ سمجھے گی نہیں، اور ایسی نگاہ ڈالتے ہیں کہ بس کوئی کمی نہ رہ جائے، عورتیں سمجھ جاتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں بڑی ٹھرکی بڈھا تھا، بڑے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ تو کی بری نیت ہے۔ بادشاہ نے کہا سارے دروازے بند کرا، وہ گئی بند کر کے واپس آئی، بادشاہ نے پوچھا سارے دروازے بند کر دیے؟ کہا کہ حضور سب بند کر دیے، لیکن ایک نہ کر سکی۔ پوچھا وہ کون سا دروازہ؟ کہا وہ دروازہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، میں اس کو بند نہیں کر سکی۔ بادشاہ دم اس کی تمام جو برائی تھی، شہوت کی، دم توڑ گئی، اور وہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو بعض اوقات جب ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، زوال عزت نہیں ہوگی، ہمارے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، وہاں پہ پھر اللہ کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم نگاہیں جماتے ہیں، پھر غلط تصورات جان بوجھ کے ذہن میں لے کر آتے ہیں، غلیظ گندے تصورات ذہن میں لاتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی کسی برے عمل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوق کو دکھا کر ہمیں کیا حاصل ہوگا کہ لوگوں کے سامنے نگاہیں جھکا لی، عورت گزر، جیسے مفتی صاحب کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یوں ہو گئے، اور مفتی صاحب نہ ہوتے تو یوں ہو جاتے فوراً، پھر وہ کہاں جا رہی۔ یہ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ ہم نفس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض اوقات عورتوں سے فرینڈ شپ کی ہوتی ہے، بعضوں نے ہنس ہنس کے گفتگو کرتی ہیں، بعض بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو غیر مردوں سے ہنس ہنس کے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ سورۃ الاحزاب اٹھا کے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو خطاب کر ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں مرد سے تو لہجے کو نرم نہ کریں کہ کسی کے دل کا مرض جاگے، کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب پاکیزہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، مرد کے دل میں کبھی بھی برا خیال آ سکتا ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں یار یہ تو اپنا ہی رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، ہم گھر میں لے جاتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کے سامنے بٹھاتے ہیں، لیکن کسی کے خیالوں کو تو آپ قابو میں نہیں کر سکتے، کسی کی نیت کو تو آپ نہیں ٹٹول سکتے۔ اسی لیے ہمارے مذہب اسلام نے پابندی لگائی۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں آسانی سے ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم نفس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کو دیکھ لیجیے آپ، 5 وقت نماز
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج میں اپنے حبیب کو تحفتاً دی اور اس امت پر لازم کر دی۔ اصل میں تو 50 نمازیں تھیں، ابھی سردیاں ہیں، دیکھیں کتنی تیزی سے نماز آتی ہیں، ظہر پڑھی، عصر آ گئی جی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی۔ اگر 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ 24 گھنٹے میں 50 نمازیں ادا کرنا کتنا دشوار ہوتا۔ اسی لیے میرے آقا، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا اللہ کی بارگاہ میں 9 بار گئے اور 45 نمازیں معاف کروائیں، لیکن جب 5 لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب نمازیں 50 فرض کی تھیں لیکن آپ کی سفارش پر 5 کر دی، لیکن جب آپ کا امت یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب۔ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں مثال دی، کہ کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، اور اس نقص پہ مطمئن ہے، اپنی عقلی لاجکس پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھا کے دے یار اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، اگر میں فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، کئی مہینے سے میری فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، پورا گھر سوتا رہتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا قضا کب پڑھیں گے؟ وہ انشاءاللہ جمع کر کے پڑھ دیں گے، پھر کبھی موقع ملے گا۔ یعنی ہم اس نقص پر مطمئن ہیں۔ قرآن پاک عظیم کتاب ہے، ہم میں سے بہت ہی کم ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو زندگی میں کم از کم 1 بار تو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا۔ اتنی کامل ترین کتاب کہ جو قیامت تک چاہے زمانہ کتنا ہی تبدیل ہو جائے، جو بھی مسئلہ آئے گا نیا مسئلہ، قرآن اور حدیث اس کا حل بتا دیں گے۔ ہم تو چونکہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمیں معلوم، آپ کوئی بھی اپنے امریکہ کا مسئلہ ذکر کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کامل سلیبس دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت تک کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کو یہ قرآن سالو نہ کرے، لیکن ہمیں پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے جنہوں نے بچپن میں کبھی پڑھا تھا اب بھول گئے، سالہ سال گزر گئے، قرآن کھول کے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان رخصت ہو جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے نہیں ہیں پھر شیطان گھر میں گھستا ہے۔ نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، قرآن ہم نہیں پڑھ رہے، ٹی وی کے اوپر سب غلط قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اور امریکہ میں اگر ایڈ کے اندر کوئی خراب قسم کی عورت آ رہی ہو آدھے لباس میں، تو ہمارے یہاں دیکھنا جائز ہوتا ہے، ہمارے چلتا ہے، بس یہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں حرام ہوتا ہے، ہندوستان میں ڈبل حرام ہوتا ہے، لیکن جب آپ امریکہ میں آ جاتے ہیں تو اس قسم کے ایڈ دیکھنا یہ صحیح ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں گناہ ہو رہے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، اب شیطان گھر میں آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی جنگ، ایک دوسرے سے بدگمانیاں، بات بات پہ غصہ، جھنجھلاہٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، ایک دوسرے کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، اولاد کا بدتمیز ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ سارے ہمارے جو عیوب ہیں نا، خرابیاں ہیں، یہ اس کے نتیجے ہیں۔ لیکن ہم اتنے بھولے ہیں، مفتی صاحب پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، گھر میں ماحول ہی نہیں بن پاتا، روزانہ جھگڑے، فتنہ فساد، اولاد نافرمان، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی۔ کوئی بھائی ابو آپ کو یہی نہیں پتا کون سی غلطی ہو گئی؟ آئیے بیٹھیے، آپ سے انٹرویو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی لسٹیں ہیں جو غلطیوں کی چل رہی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی اپنی غلطی۔ پھر ہم نے ایک اور وہ پکڑ لیا ہے، جادو ٹونا، ضرور کسی نے جادو کرایا، تب یہ سب خراب ہو گیا۔ بے نمازی پن کا جادو نہیں ہے، قرآن چھوڑنے کا جادو نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا جادو نہیں ہے، سودی لین دین کا جادو نہیں ہے، کسی نے جادو کرایا، سارا گھر خراب ہو گیا۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں جعلی قسم کے عاملوں کو، پھر وہ عامل آ کر ہمیں لوٹتے ہیں دبا کر، آپ کے گھر میں جن ہے، آپ کے گھر میں بلا ہے، آپ کی بیوی کو جکڑا ہوا ہے، جو پتلا بنا ہوا ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں تبھی تو میں کہوں یہ بیوی اتنی ظالم کیسے ہو گئی ہے؟ پھر وہ کہتا ہے لاؤ $1000 ہم بھگائے گا بلا، ہم فوراً نکال دیے۔ کبھی کسی عالم کی خدمت میں $500 بھی نہیں دیے ہوں گے، اسے $1000 دیں گے، اور وہ بھی کہے گا یہ اچھی پڑھی لکھی قوم اور ایسے جاہل کہ ان کو 2 منٹ میں نے بوتل میں اتار لیا۔ پھر وہ پڑے گا چھو چھا کیا، ختم تمہاری بلا۔ اچھا بھائی کہاں ہے وہ بلا؟ تمہیں کو نظر آئیں گے، ہم نے ختم کر دیا، چلے۔ اگلے دن بیوی نے وہ چکلا پہ دھاڑ سر پہ مارو گے تو 1000 لے کے نکل گیا، بلا تو اب بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں لوگ، ہم جاہل بنے ہوئے، پھر ہمیں ہر چیز میں جادو ٹونا نظر آتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا بچہ جو تھا اب تو الحمدللہ سنا ہے صحیح ہو گیا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا جو شیطان کی پوجا کرتے، وہ بھی کسی لڑکی کی محبت میں، تو وہ بڑی ماں بہت پریشان، اس عامل کے پاس اس عامل پہ، ہر ایک پیسے لوٹے پیسے لوٹے پیسے لوٹے۔ وہ پاکستان آئے تو پتہ چلا جی ایک بڑے پہنچے ہوئے، بہت ہی پہنچے ہوئے
बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनके बाद पहुंच गए कि जी कुछ करें, मसले खत्म, 50,000 यहाँ रखो, एक हफ्ते में लड़का तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। इतनी अट्रैक्शन इनके ना स्टाइल बड़े जबरदस्त होते हैं ना। आप आएंगे, बच्चा तो कुछ परेशान लगता है, परेशान ना होता तो आपके पास आता ही क्या? जी हाँ बाबा परेशान, बेफिक्र रहे, बाबा मौजूद है ना। हम ये सवाल नहीं करते बाबा तेरी परेशानी क्यों नहीं दूर हो रही, तू यहाँ बैठा हो परेशान हो रहा है, भाग तलाश कर रहा है, तू अपनी परेशानी क्यों नहीं खत्म कर लेता? इतने बेवकूफ होते हैं। वो खातून को कहा 50,000 दें, बच्चा दरवाजे दे दिए जी फौरन, घर आ गए, अब वेट कर रहे हैं एक हफ्ते में बच्चा आ जाएगा। ना आया, फोन किया, अभी आपने तो कहा था एक हफ्ते में आएगा। अब सुनिए, कहने लगा मैंने वजीफा पढ़ा था, तुम्हारा बेटा दरवाजे तक आया था, उसने दरवाजा बजाया, तुमने खोला ही नहीं, वापस चला गया। आवाज बिगाड़ दो पे बिगाड़ दो। मैं आप सबको वसीयत और नसीहत करता हूँ, खास तौर पे जो मखलूक ऊपर बैठी हुई है ना, जो शौहरों की जेबों पे डाका डालकर इन आमिलों को दे रही है, इन जाहिल आमिलों के पास बिल्कुल, जो खास तौर पे पैसे लूटता नजर आए ना, पैसे लूटता हुआ, इसके में इतने पैसे लूंगा, इतने पैसे, इनसे बचें। आप खुद सबसे अच्छे आमिल हैं अगर आप नमाजें पढ़ें, घर में कुरान पढ़ें, अगर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, अपने बच्चों को दीन के करीब लाने की कोशिश करें, आप सबसे अच्छे आमिल हैं। कोई जादू टोना नहीं होगा, ये आपको पागल बना बना के आपकी जेबें खाली करवा रहे हैं, इनसे बचिए। मेरा तो बड़ा पुराना तजुर्बा है ना इन चीजों का। एक बच्ची ने मुझे फोन किया, मुफ्ती साहब मेरे वालिद साहब किसी आमिल के पास गए, आमिल ने जायचा वायचा निकाल के बताया कि तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करवा रही है। मेरी बच्ची की माँ, तो वालिद साहब घर में आए जलाल में, मैंने पूछ लिया है तू मुझ पर जादू करवा रही है, तुझे तलाक दे दूंगा, और ये घर में भी टेंशन हो गया। बच्ची ने मुझे कॉल की, साहब ऐसा सा मसला हो गया। एक मिनट, वालिद साहब से कहो कि उस आमिल के पास जाकर अपने 2 मुर्दा रिश्तेदार, एक मर्द एक औरत, उसका जिक्र करें, उनका नाम लें और कहें कि हम इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, जरा देख के बताएं शादी कामयाब रहेगी कि नहीं। पहुंच गया जी, उसने कहा नाम पे जैसे जायचा लगाया, फौरन लगा बेहतरीन रहेगी, कर दो। उसने कहा तेरा बेड़ा बड़ा कम वक्त, मेरा घर तबाह होते बच गया, निकला वहां से वो। ये है ये आमिलीन। हर आमिल बुरा नहीं होता, अच्छे भी हैं, बामल भी हैं, लेकिन जो आमिल सबसे पहले पैसा, झूठी आपको घर में घुसते कहेंगे कुछ है इस घर में, कुछ है, क्या है जी, फिर चल पड़ेंगे, इधर चलेंगे, बेड पे उठाएंगे, इधर जाएंगे, घबरा जाएंगे, दरवाजे के पीछे एकदम यूं करेंगे, फिर यूं देखेंगे, फिर इधर को जाएंगे। ये बेहतरीन माहिर नफ्सियात होते हैं, आपको 2 मिनट में बोतल में उतार लेंगे। आप यूएसए की पढ़ी लिखी कौम होने के बावजूद बिल्कुल पागल और बच्चों की तरह के पीछे चलेंगे और आखिर में आपको डराएंगे, अगर फकीर की इमदाद नहीं ली सब खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं पूछते कि यार पहले घर में सब खत्म है, तू और क्या खत्म करना चाहता है भाई? बीवी मुझे मारती है, बच्चे मुझसे नाफरमानी करते हैं, कारोबार मेरा नहीं चल रहा, और क्या ले जाएगी वो भला? कौन सी चीज से डरा? लेकिन हम कहते नहीं भाई ठीक है, अच्छा क्या होगा, $1000 दे दे, मैं भला को दूर कर दूं, चलेगी, खत्म हो गया। तो ये लूट मार भी इस तरह करें। इसी तरह जुदाई के जो तावीज़ात थे, जुदाई की, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं, शौहर से कहती हैं, उससे आमिलों से कहती हैं मुझे अपना शौहर बिल्कुल पसंद नहीं, मैं चाहती हूँ तलाक दे दे। ऐसा तावीज़ करें, ये खुद नफरत खा के तलाक दे दे। अगर वो कहे बहन जी मैं हाजिर हूँ, बेफिक्र रहिए, समझ लें ये जाली किस्म का आदमी जुदाइयों के तावीज़ात देता है। इसी तरीके से याद रखिए, सिर्फ अल्लाह बता सकता है गैबी मामलात, वो जानता है, या उसकी वही से उसके रसूल बता सकते हैं, या उनके अलावा कोई 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता। इल्म जफर जरूर है, इल्मुल आदात जिसको कहते हैं, जिससे एक जन्नी चीज हासिल होती है, लेकिन जो इल्मुल आदात के जरिए कुछ फ्यूचर के बारे में मालूम करते हैं, वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि ये श्योरिटी के साथ नहीं है, हमने ज़ाहिर से मालूम किया है, लेकिन ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं है। जो अच्छे आमिल होंगे, और ये खराब किस्म के होंगे, पहली बात तो ये, मेरी बहनें सुन रही हैं, खुदा का खौफ करें। कितनी हमें फोन करती हैं, मुफ्ती साहब जरा देखिएगा जादू तो नहीं है। अब अपने हिसाब किताब से हम कहते हैं नहीं बहन नहीं है, वो सब जरा और से देखेंगे। चलो भाई फिर देख लिया, नहीं है तो साहब जरा अच्छी तरह देख लेना। ये नहीं चाहती है मुंह से निकले तुम पे ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे शौहर का जहन बांध दिया गया है, बच्चियों की शादियों में पहरे लग गए हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, अल्लाह तो शादी करना चाहता है, लेकिन आमिर और जादूगर इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने शादियों को रोक दिया है। यानी अंदाजा करें आप मुसलमान की ईमानी पस्ती का आलम क्या है।
تو یہ سننا چاہتی ہیں کہ جادو، ٹونا، جنات، نظر بد، اور فرض کر لیں اگر نکل آیا تو جادو۔ سیکنڈ کویسچن کس نے کرایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بتایا جاتا، کوئی بھی نہیں بتا، نہیں مصطفیٰ تھوڑا سا تو اشارہ تو ہو جائے، ننیال سے کہ ددیال سے؟ ہم تو خیر نہیں بتاتے، لیکن کوئی عامل کہہ دے نا کہ تمہارے سسرال والوں کی طرف سے ہیں، تھوڑا سا اور بتائیں کوئی۔ ایک عورت ہے چھوٹے قد کی کالی، پھپھو پھپھو، صحیح سمجھ گئے کون ہے بیڑا گرک کر رہی ہے، لیکن پھپھو کی درگت بن گئی، بیچاری پھپھو کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ چٹنی بن رہی ہے پھپھو کی، اور پورے خاندان نے اس کو بدنام کر دیا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو۔ یہ عاملین آپ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں یہ کہے تم پہ فلاں نے کرایا، آپ کہیں ٹھیک ہے، یہ بتا میری جیب میں کیا ہے، حساب کر کے بتا، اسی ٹائم امتحان لے لیں، اس میں کون سی بری بات؟ اتنے وثوق سے بتا رہا ہے نا، اتنے یقین سے بتاتے ہیں، ہمارا بتایا ہوا کبھی غلط نہیں ہوتا، تمہاری پھپھو نے کرایا، اتنی یقین جب آپ کو حاصل ہے تو بتائیے میری جیب میں کیا ہے، کتنے نوٹ ہیں، بتائے تو صحیح۔ اچھا ہمارے یہاں جو نا پٹھان وہ انگوٹھیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، آپ ان کے پاس جائیں کہ یار مجھے کوئی ایسی دے دو میں لکی ہو جاؤں، چاہ پچا بھی دیتا ہے، وہ انگوٹھی نکال کے آپ کو لال ہرے نکی دے دے گا، یہ پہنو تمہارا قسمت کھل جائے گا۔ ہم جواب میں یہ کیوں نہیں کہتے یار تیری قسمت کیوں نہیں کھل رہی؟ اتنی انگوٹھیاں لے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میری قسمتیں کھول رہا ہے، مجھے ساتویں آسمان پہ پہنچا رہا ہے، انگوٹھی تو بھی پہن لے۔ ناراض مت ہوئیے، اور یہ آواز کی وجہ سے ذرا سوچیے کہ ہم کتنے بڑے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کسی کے جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی سب سے بڑے جادو ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارا بے نمازی پن، ہمارا قرآن نہ پڑھنا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بکنا، اس کو برا بھلا کہنا، اور عورتوں کا شیرنی بن کے پنجے مارنا اپنے شوہر کو، اس کے سامنے پروٹیکشن کو ذہن میں رکھ کر اس کی عزتیں اتار اتار کے ہاتھ میں رکھنا، جب یہ عادت بن جائے گی گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لیکن جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ ہم اسی نقص پر مطمئن ہیں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بالکل ٹائم ہے۔ میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں ہمیں سرکار سے محبت ہے نا، آپ کو ہے سب کو محبت، آپ سب محب رسول ہیں، آپ سب عاشق رسول ہیں، ہے نا؟ لیکن رسول سے ہماری اجنبیت کا عالم یہ ہے، جس کو میں پہلے ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک لڑکے سے آپ نے پوچھا کہ بیٹا تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ معلوم نہیں۔ پھر کہا کہ ہاں کچھ بہن بھائی ہیں تو صحیح، اچھا ان کے نام کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ تم شادی شدہ ہو؟ یس۔ کتنے بچے ہیں؟ معلوم نہیں۔ ہاں نہیں یاد آتا ہے، کچھ لڑکے لڑکیاں ہیں تو صحیح، اچھا ان کے نام بتاؤ؟ یاد نہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھے تیرے کتنے بچے ہیں بھائی؟ کہنے لگا 3 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا نام تو بتا۔ 2 کے بتائے، تیسرے کے بارے میں کہنے لگا سب یاد نہیں آ رہا۔ مجھے ہنسی چھوٹ گئی، تو باپ ہوگا تو نام یاد نہیں آ رہا۔ ہنسنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے نا، کتنا اجنبی ہے، اس کو اپنے سگے بہن بھائیوں کا نہیں پتا، اپنی پھپھی کا نام، اپنے ماموں کی تعداد نہیں پتا۔ آپ ذرا یہاں آ جائیے، ہم میں سے کتنے جانتے ہیں نبی کریم کی کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ سرکار کی کتنی ازواج تھیں، ان کے کیا کیا نام تھے؟ سرکار کی سواریاں تھیں، ان کے کیا کیا نام تھے؟ سرکار کن کن چیزوں کو استعمال کرتے تھے؟ سرکار نے کون کون سے رنگ کے کپڑے پہنے، کون کون سے لباس پہنے، کس انداز کے پہنے سرکار نے؟ ہجرت فرمائی تو پہلے سال میں کیا کیا، دوسرے سال میں کیا ہوا، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں۔ اب اگر وہ خاندان کے بارے میں نہ بتائے تو ہم سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، جو اپنے نبی کے بارے میں نہ بتا سکے، کیا وہ سر سے پاؤں تک دیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ اتنے اجنبی ہیں ہم اپنے نبی کے بارے میں کہ کوئی غیر مسلم اگر کوشچن کر لے تو ہم اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، حالانکہ خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھپھی کے کتنے بچے ہیں، ماموں کے کتنے ہیں، بہن کے کتنے ہیں، بھائی کے کتنے ہیں، ان کا کیا کیا نام ہے، ان کی کیا کیا عمریں ہیں، کس کس اسکول میں کون کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں پوچھ کر دیکھیں انتہائی اجنبیت کا معاملہ نظر آئے گا۔ اور وجہ کیا ہے کہ کوئی سیرت کی کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ میں اس کو کوئی فرضیہ واجب نہیں کہہ رہا ہوں، نہ اس کو محبت کی کوئی اس کو حتمی علامت قرار دے رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ محبت کی ایک نشانی تو ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ ایک دوست کے ساتھ رات دن اٹھتے بیٹھتے ہو، رات دن بڑا پکا یارانہ دوستانہ، لوگ دیکھتے ہیں آپ ساتھ ہی جا رہے ہیں، ساتھ آ رہے ہیں، پھر کسی نے پوچھا یار تیرے دوست کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا یہ کرتا کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ تو آپ کو عجیب فیل ہوگا نہیں ہوگا؟
یعنی اتنے کلوز ہو، تم اس کا نام بھی نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا یہ کیا کام کرتا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کہاں رہتا ہے، تو حیرانی ہوگی۔ نبی کے ہم انتہائی کلوز ہیں۔ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ لیکن نبی کے بارے میں پوچھا ہم کہتے ہیں مفتی صاحب تشریف فرمائے نا، سارا ٹھیکہ تو ان کے پاس ہے، ہم سے بات کرو، کاروبار کی بات کرو، فلموں کی بات کر لو، ڈراموں کی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، تو اچھے لوگ ہیں، فلاں فلاں چیز کی بات کر لو، دین کی بات سارا ٹھیکہ ہے۔ اگر ایک غیر مسلم آ کر کے یار مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان کر دو، کہتے ہیں ادھر آؤ، دیکھو پہلے یوں جانا گاڑی لے کے، پھر رائٹ پہ مڑنا، پھر لیفٹ پہ مڑنا، پھر آگے آنا، ایک مسجد نظر آئے گی، اس میں داخل ہونا، ایک خوبصورت سے حضرت بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ یعنی ہم مسلمان تک نہیں کر سکتے، ہم اپنے نبی کا تعارف پیش نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں، خدا را اتنی اجنبیت اپنے نبی کے ساتھ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر کسی ریسلر سے محبت ہو جائے نا، کوئی WWE کا یا UFC کا فائٹر ہو، اس کے بارے میں ایک چیز جانیں گے، فٹ بالر کے آرٹیکلز پڑھیں گے، پورے آرٹیکل، یہ کہاں پیدا ہوا، پھر اس کی بایوگرافی دیکھیں گے، ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں گے، اوپن کریں گے، ایک چیز دیکھیں گے، پھر اپنی معلومات شیئر کریں گے۔ جیسے وہ بات آئی نا، آپ نے گھر میں بتاتا وہاں پیدا ہوا تھا، یہاں تعلیم حاصل کی، یہ اس کلب سے کھیلا، فلاں فلاں فلاں، پھر لوگ کہتے ہیں یار بڑی معلومات ہے تجھے، تو یار آخر میرا فیوریٹ ہے، وہ آئیڈیل ہے، تو کیا نبی فیوریٹ نہیں ہے؟ نبی آئیڈیل نہیں ہے؟ ان کے بارے میں پوچھیں تو ہم بغلے چھانکنے لگ جائیں، بچے پوچھیں تو کہیں گے بیٹا جب جاتے ہو نا مسجد پڑھنے کے لیے قاری صاحب سے پوچھیں نا، وہ بتا دیں گے۔ سوچئے ذرا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان نقصوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کون ایسا ہے جو امریکہ کا ویزا کینسل کر کے پاکستان ہندوستان جانا چاہتا ہے، تو یقین بہت سے ایک دم گھبرا سے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کبھی موت کی باتیں ہو نا، کبھی میں جب نیا ماحول میں آیا، دینی ماحول میں، تو بڑا جوش چڑھ گیا مجھے، میں صوفی بن گیا ایک دم، اتنا سا کھانا کھانا اور بات بات پہ موت کی یاد، تو ایک دم میں امی کے سامنے اکثر ذکر کرتا تھا، ہم دو ہی بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں، ایک بڑے بھائی میں چھوٹا، میں زیادہ کلوز ہوں امی کے ساتھ، تو میں موت کی باتیں کروں، امی قبر یہ، تو کبھی کبھی امی مجھے دیکھ کے کہیں تم مرنے والا تو نہیں ہے بھائی، یہ لوگ سمجھتی ہے کہ موت کا ذکر کریں گے تو ہو ہی جائے گا، اسی لیے گھر میں کبھی کر کے دیکھیں موت کا ذکر، تنگ دستی کا، نعمتوں کے چھن جانے کا، ڈر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کہتے نہیں یار ہو سکتا ہے مقبولیت کھڑی ہوئی، لیکن جب دینی معاملہ آتا ہے، کتنے ایسے ہیں جو 5 وقت نمازی ہوتے ہیں پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے دور کی بات، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ سب ختم ہوتا ہے کہ فرض روزے چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھتے تھے لگاتار، جیسے پاکستان ہندوستان میں امریکہ آئے تو سوچا امریکن تو VIPs ہوتے ہیں، میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آر یو امیرکن، کم آن سٹ ہیئر، یہاں بیٹھ گیا، وہ ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی ہو سائڈ بیٹھو، نہیں لاؤ یہ امریکن، آئیے فرشتے آ کے کہیں گے حضور جنت آپ کے لیے بے قرار ہے، ہر گرین کارڈ ہولڈر تو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوگا، تشریف لائیے۔ تو ہم نے جو پاکستان میں کر بھی رہے ہوتے ہیں سب یہ ہندوستان میں کر رہے ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً جو اچھے ہیں، جو ایسے نہیں ہیں ان کے بارے میں تو ہے ہی نہیں نا، جو ہے اسے اور کرنا چاہیے، کہ ہم بعض اوقات اوپر ہوتے ہیں دینی معاملے میں نیچے آ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی معرفت عطا فرمائی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب کی حیثیت سے قبول کیا، ہم واحد ہیں، توحید کے اقراری ہیں، اللہ نے اپنے کامل نبی عطا فرمائے، کامل کتاب عطا فرمائی، کامل مذہب عطا فرمایا، لیکن ہم کامل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نقص کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر کہیں کمال دینی لحاظ سے حاصل ہوتا ہے تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ تنزلی کی طرف آ جاتے ہیں، دوسری طرف نہیں جاتے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، ہو سکتا ہے یہ ضعیف روایت ہو، لیکن بہرحال 2 دوست تھے، ایک گناہ گار تھا ایک نیک تھا، 2 بھائی تھے، گناہ گار بڑا ہی گناہ گار تھا اور نیک بہت ہی نیک تھا۔ اب ایک دفعہ شیطان نے اس نیک کے ذہن میں ڈالا یار میں کتنی کثرت سے عبادت کرتا ہوں، آخر کب تک کرتا رہوں گا، تھوڑا بہت کیوں نہ گناہ کر لوں۔ اچھا اب کیسے کروں، جس کو پتہ نہیں ہوتا نا، جس نے انٹرنیٹ کبھی یوز نہیں کیا، کی بورڈ تک نہیں سنبھالا، ماؤس تک نہیں پکڑا، میں نے فرسٹ ٹائم ماؤس پکڑا تو کرسر ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا میرا، تو جس کو آتا نہیں ہے وہ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس جو پہلے سے کر رہے ہیں، اس نے سوچا یار اپنے بھائی سے پتہ کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ کون مجھے گناہ کے بارے میں بتائے۔ دوسری طرف وہ بھائی اوپری مندر پہ رہتا تھا گناہ گار، اس کے دل میں اللہ نے نیکی کا خیال ڈالا اور ایک دم ہدایت دل میں پیدا ہوئی کہ میں کتنا بدکار سیاہ کار ہوں، میرا بھائی کتنا اچھا عمل کرتا ہے اور میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، تو دل میں ارادہ ہوا کہ میں نیک بنتا ہوں۔ کیسے بنوں کچھ پتا نہیں، چلو بھائی سے پتہ کرتا ہوں۔ وہاں سے وہ بھائی چڑھا گناہ معلوم کرنے کے لیے، یہ چلا نیک بننے کے لیے،
روایت میں آتا ہے اس کا پاؤں پھسلا، یہ گرا اور اس بھائی پہ جا کے گرا اور دونوں مر گئے۔ جو نیک تھا وہ جہنم میں گیا اور گناہگار توبہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بڑا قابل توجہ چیز ہے کہ بعض اوقات ہم نمازی ہوتے ہیں، ہم نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کب تک ایسا کرتا رہے گا، تھوڑا بہت کرنے میں کیا حرج ہے۔ پھر وہ چیز تھوڑا بہت نہیں رہتی، وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ہمارا اندر بے نور ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن میں اتنی گندگی بھر جاتی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گندے خیالات نماز کے دوران بھی ہمارے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نمازوں کو بے بقعت بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ نمبر 1، ہمیں اپنے نقائص کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح دنیا کے نقص کو ہم ختم کرتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے سلسلے میں جو نقائص رکاوٹیں ڈال رہے ہیں انہیں ہمیں ہمت کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کہ مجھے ایسا کرنا ہے، یہ ذہن بننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ گناہ ہے، گناہ بری چیز ہے، نیکیاں میرے لیے بہت اہم ہیں، میں نے مرنا ہے۔ آج اگر مجھے موت آئے گی، آپ خود سوچ لیں جو آپ کے اطراف میں لوگ ہیں وہ کتنے عرصے آپ کے لیے دعا کریں گے، مجھے نہ بتائیں، اپنے ذہن سے سوال کر کے دیکھ لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی قبر میں آئیں گے، جو آپ کی خوش آمدید کرتے ہیں، آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ آپ کو قبر میں چھوڑ کے کہیں گے اچھا ہوا مرا، بچے بھی کہیں گے روم ابا جان نے قبضہ کیا ہوا تھا، اچھا ہے خالی ہوا روم بھائی قبضے میں آ گیا۔ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں ہمارے جو لالچی قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے پیسے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے مفادات سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ابھی پاکستان ہندوستان جاتے ہیں، گفٹس لے کے جاتے ہوں گے، تو پھوپھی بھی کہے گی بیٹا ہمارے گھر میں چکر لگا لینا، دوسرا کہے گا ہمارے گھر بھی آ جانا، دیکھو تھوڑا ٹائم ہمیں تو دینا ہی ہوگا، پتہ ہے کچھ نہ کچھ آئے گا، کوئی لوشن آئے گا، چاکلیٹس آئیں گی، فلاں چیزیں، اور آپ جا کے آزمانے کے لیے کہیں میں اپنا ویزا کینسل کر کے آ گیا ہوں اور بالکل جاب بھی ختم ہو گئی، کاروبار بھی اب تو یہی رہوں گا۔ اب آپ کسی کو کال کریں گے نا تو اٹینڈ تک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بیکار ہو چکے ہیں۔ اب نہ چاکلیٹیں آئیں گی آپ کے ذریعے اور نہ آپ کے ذریعے کوئی پاؤڈر لپسٹک آئے گا، اب آپ بیکار ہیں، اب آپ کی آبدت ختم ہو جائے گی۔ یہ عبرت ہے، نشان عبرت کہ آپ کے ذرے سے مفادات ختم ہوں، آپ کی دنیاوی خصوصیات دم توڑ جائیں تو آپ کی وقت ختم ہو جاتی ہے، آپ کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور جب ہم زیر زمین چلے جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے پہلی چیز یہ ذہن بنائیں، مجھے ترقی کرنی ہے، یہ ذہن بنانا ضروری ہے۔ ہم میں سے بعض نے ایسے ایسے زندگی میں کارنامے کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں کہا جائے نا تم مرنا چاہتے ہو، لیکن نہیں بھائی، اچھا توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے، توبہ بھی نہیں کریں گے، لیکن مرنا بھی نہیں چاہتے، ہم ڈرتے ہیں یار ہمارا انجام کیا ہوگا، اتنوں کے پیسے دبائے ہیں، اتنوں کی وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، کتنوں کو گھوسے مارے ہیں، کتنوں کو لاتیں ماری ہیں، کتنوں کی عزتیں پامال کی ہیں، کتنوں کو بلیک میل کیا ہے، کتنوں کے گھر برباد کر دیے ہیں ہم نے، اب اللہ کی بارگاہ میں حساب کیسے دیں گے؟ ڈرتے ہیں ہم۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جب اتنے خوفزدہ ہیں تو ہمارے ڈرنے سے موت بھاگ نہیں جائے گی، اچانک موت آئے گی اور ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے سمجھ جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کے دامن رحمت کو تھام لے اور ترقی کی طرف مائل۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، نمبر 1 جھنجھوڑنا، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا۔ سیکنڈ اسٹیپ اپنے لیے ممکن سمجھنا۔ بعض اوقات ہم اقرار کرتے ہیں صاحب بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات، لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے، فلاں یہ بچہ امامہ پہن سکتا ہے، داڑھی رکھ سکتا ہے، یہ رکھ سکتے ہیں، فلاں رکھ سکتا ہے، فلاں، میں داڑھی رکھوں؟ میرے لیے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کوشچن یہ ہے، آئینے میں کھڑے ہو کر آپ اپنی دلیلوں سے سامنے والے کو خاموش کروا دیتے ہیں، آپ اپنے دلائل سے جو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اس کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہوتے آئینے کے سامنے؟ کیوں نہیں ایک عدالت قائم کرتے؟ کیوں نہیں وکیل بن جاتے اور اپنے آپ سے بحث کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں نہیں بنوں گا میں برابر، کیوں نہیں رکھوں گا داڑھی؟ جواب دو، نہ جو جواب دے اس کو دبا کے جواب دے، اس کی ہر دلیل کو ختم کر دیں۔ بہنیں اپنے آپ سے پوچھیں آئینے میں کھڑا کر کے کیوں پردہ نہیں کروں گی، کیا وجہ ہے؟ جو اندر سے دلیل ہے اس کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم مانیں گے تو کامیابی ہوگی، بوگس دلیلوں سے کوئی کامیاب نہ ہوا ہے نہ ہوگا، تباہی تباہی ہے۔ کیوں نہیں ہم دلیل دیتے؟ کیوں بچے بن جاتے ہیں؟ سامنے سے ایک بوگس سے دلیل آتی ہے، ہاں بس ٹھیک ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، پیسے کے سلسلے میں تو نہیں کرتے، دنیاوی ترقی کے سلسلے میں تو نہیں کرتے، گریزتے ہیں ایک چیز کو۔ بیٹی کی شادی کرنی ہو اچھی طرح انویسٹیگیشن ہوتی ہے، $1 کروڑ انویسٹمنٹ کرنی ہو 50 سے مشورہ کیا جائے گا، سوچا جائے گا، پازیٹیو چیزیں کم دیکھی جائیں گی، نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ توجہ کی جائے گی، لیکن جب مذہب کی باری آئے
اندر سے نفس و شیطان ایک انتہائی نامعقول اور بوگس دلیل دے اور ہم فوراً ڈھیر ہو گئے ہاں بالکل ٹھیک ہے میرے لیے ممکن ہے. کیسے نہیں ہے بھائی؟ کہاں گئی آپ کی طاقت؟ کہاں گئی آپ کی ہمت؟ کہاں گئی کہ علماء کے سامنے کھڑے ہو کے وہ قرآن و حدیث پیش کرے اور آپ فریڈم آف اسپیچ کو بہانہ بنا کے ان کی دلیلوں کو رد کر لیتے ہیں بابا کا. آپ سنا جنرل بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہم بھاگنے کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں, قرآن بیان کرے, حدیث بیان کرے, مت کر نصیحت ناصحہ, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے. ہم جواب میں کہتے ہیں نہیں, یہ آپ اپنے پاس رکھیے, میرا ذہن یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ. لیکن جب اپنے آپ سے لڑنے کی باری آتی ہے کیوں نہیں کہتے؟ نفس آپ کو ہیلا بہانا سکھاتا ہے, آپ کہتے ہیں تو یہ کہہ رہا ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اس کو مانوں گا, تیری نہیں مانوں گا. تو یہ کہتا ہے کہ اس دور میں داڑھی رکھنا مشکل ہے, نیک بننا مشکل ہے, لیکن میرا رب نے اس کو آسان فرمایا ہے نیک لوگوں کے لیے, متقی لوگوں کے لیے, پرہیزگار لوگوں کے لیے, قیامت تک کے لیے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا ہمارا رب نہیں جانتا تھا کہ کوئی امریکہ میں آ کے رہے گا, کوئی یو کے میں رہے گا, کوئی جرمنی میں رہے گا, ماحول بدل جائے گا, جدید دور ہوگا, لوگ دین سے دور ہو جائیں گے, علم سے دور ہو جائیں گے, جہالتیں بڑھیں گی, برائیاں تیزی کے ساتھ متوجہ ہوں گی. اس کے باوجود میرے رب نے قیامت تک کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے پورے داخل ہونا قیامت تک ممکن ہے. اگر ممکن نہ ہوتا تو یہ ظلم کا حکم ہوتا, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی مثالیں قائم کر دے گا کہ جب اگر فرض کر لیں ہم بروز قیامت جا کر کہیں اے اللہ تعالیٰ ماحول ایسا تھا میرے لیے بہت مشکل تھا, اللہ تعالیٰ 4 آدمی کھڑا کر دے گا, یہ بھی تیرے دور میں تھا, تیرے ساتھ رہنے والا تھا, یہ کیسے بعمل بن گیا اور تو نے رائے اختیار کیوں اختیار کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. اپنے اطراف میں دیکھیں, اگر کوئی نوجوان کہتا ہے جی جوانی ہے مفتی صاحب, اور جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, یہ کون سا پاپا بیٹھا ہوا ہے 70 سال کا, یہ بھی تو نوجوان ہے, اس کے ارمان نہیں ہے, اس کے جذبات نہیں ہے. ہمارے کراچی کا ماحول اس کو منی پاکستان کہتے ہیں, اور بہت ہی عجیب و غریب معاملات ہیں. جب میں ماحول کی طرف آیا تو 18 سے 20 سال کی عمر تھی. ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ نے آسان کر دیا. آج آپ کے سامنے ایک مفتی اور عالم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. ہم بھاگتے ہیں, بت کے اونٹ کی طرح بھاگتے ہیں, اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, ہم آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دیکھیے اپنے اطراف میں کتنے لوگ ہیں جو آج بھی سود سے بچتے ہیں, آپ ہی کے درمیان جو نمازی ہیں, جو گناہ سے بچتے ہیں, جن کا ظاہر شرع کے موافق ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا, ہم نے مشکل بنایا ہے, ہمارے ہیلوں نے, ہمارے بہانوں نے, ہماری کم ہمتی نے, ہمارے ان چیزوں کو اپنے لیے ناممکن سمجھنے نے مشکل بنایا. خدا را اس کو ممکن سمجھے, میں بھی باہر بن سکتا ہوں. ہم نے تو کراچی میں نے آپ کو بتایا, بہت سے بھائی جانتے ہیں, ہم نے ایک سنڈے کورس شروع کیا, اونلی سنڈے 2 to 5 3 گھنٹے کی کلاس, 8 ایئرس کا کورس عالم اور مفتی, ہفتے میں صرف 3 گھنٹے. اور اس میں دینی طالب علم کوئی نہیں آیا, اس میں انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, ہاؤس وائف, بینکرز, جاب کرنے والے, یہ لوگ آئے. جو ہمارا فرسٹ بیچ ہے اس کو 3را سال ہے, الحمدللہ 150 سے زیادہ اس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں, اور عمر کے ہر حصے کے ہیں. سفید داڑھی والے بھی آپ کو نظر آئیں گے, اور 20-22 سال کا نوجوان بھی آپ کو نظر آئے گا. ان کے درمیان آپ خود دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں. یہ پھر سیکنڈ بیچ ہوا, اس سال ہمارا 3rd بیچ ہے, اور ماشاءاللہ وہ عالم مفتی بن رہے ہیں. اس دور میں پڑھ بھی رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, خاندانی معاملات بھی ہیں, لینا دینا بھی ہے, سب کچھ. جب انسان ممکن سمجھ لیتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت مصروفیات کے باوجود بھی ایک شخص کو فٹ پاتھ سے اٹھا کر مفتی بنانے پر بھی قادر ہے, عالم بنانے پر بھی قادر ہے. میں تو ابھی عالم اور مفتی کی آپ کو دعوت بھی نہیں دے رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ممکن سمجھیں کہ میں نمازی بن سکتا ہوں, میں 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہوں, میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, میں گناہ سے بچ سکتا ہوں, اپنے ظاہر کو بعمل بنا سکتا ہوں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو مل کر گناہ کرتے ہیں, ایک ٹیم ورک ہوتی ہے, اگرچہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, سب ملتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, پھر اس میں یار یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہوتا ہے, سب چلتا ہے. کیوں نہ نیک بننے کے لیے ٹیم ورک کر لیں. یار ہم ارادہ کرتے ہیں 5 ایک دوسرے کو گھسیٹ کے لے کے جانا پڑے, اذان ہوگی مسجد میں آنا, نماز پڑھنی ہے,
اپنے اسکیجول بنائیں، فجر کے بعد اتنا ٹائم مجھے قرآن پڑھنے کے لیے، پھر میں وظائف پڑھوں گا، پھر میں کام پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے، اتنے بجے مجھے علم سیکھنا ہے۔ جو آپ کے ویکینڈ ہیں اس میں آپ کی چھٹی ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کے منصوبے بنانے کے بجائے جنت میں گھومنے پھرنے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کچھ نہ کچھ دین کے لیے کریں تاکہ آپ کی ترقی ہو۔ تھوڑا سی محنت کریں گے ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کچھ بہنیں اور ان کے شوہر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ لوگ کیوں آپس میں یہ مل کر ایک معاہدہ نہیں کر لیتے کہ چلو ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈل بن جائیں؟ ہم لڑیں گے نہیں، ہم گالی نہیں بکیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کریں گے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا، مطلب اب ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، ایک میں نشاندہی نہیں کروں گا کہ کوئی سمجھے۔ میں ایک جگہ گیا تو دو میاں بیوی میرے پاس آئے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم لوگ آپس میں بہت لڑتے ہیں اور ہر وقت لڑائی چلتی رہتی ہے، ہمارے درمیان اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہے جس کی عمر 30 ایئرس ہے، 30 سال، وہ بچی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر گھر یہی ہوتا ہے جیسے آپ دونوں لڑ رہے ہیں تو میں یہ گھر کبھی بھی آباد نہیں کروں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ جب باپ کے چہرے پہ جلال آتا ہے اور ماں ڈری ہوئی ہوتی ہے، یا ماں جلال میں ہوتی ہے اور شوہر بھی جلال میں ہوتا ہے، تو بچوں کے دل کتنے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ کیا سب قبول کر رہے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم میاں بیوی مل کر بیٹھیں اور کہیں کہ نہیں، جو کچھ ہو چکا اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے رول ماڈل بن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نماز اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر میں نماز پڑھو۔ ایک روایت میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یہ حکم ہے، یہی بات سرکار نے بیان فرمایا، قرآن پاک پڑھیں روزانہ فجر میں سارے اٹھیں۔ الحمدللہ آپ کے بہت سے گھر ایسے ہوں گے، سب اٹھتے ہوں گے، ہمارے گھر میں مطلب ایسا ہی ماحول ہے، میں خود یہ ذمہ داری نبھاتا ہوں، الحمدللہ اٹھتا ہوں، سب اپنے بچوں کو گھر والوں کو اٹھاتا ہوں۔ اگر نہ اٹھاؤں الارم لگا کے بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے سب گھر والوں کو اٹھاؤں گا۔ اٹھتے ہیں سب، نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اچھا گھر میں ماحول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو چینج لائیں، تھوڑا سا تبدیلی اپنے لیے ممکن سمجھیں گے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہو جائے گا۔ پہلی بات ہمیں کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ نمبر 2 میرے لیے ممکن ہے۔ نمبر 3 جب بھی آپ کوئی اچھا عمل کرنے لگتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے علم دین درکار ہوتا ہے، علم دین، اور علم دین علماء سے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ کورسز وغیرہ سٹارٹ ہوئے ہیں، بہت کورس چل رہے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ جان لے، اور اگر معلوم ہے اور جان بوجھ کے سستی کے شکار ہے، کون کورس میں آئے خدا رہا۔ یہ نہ سوچئے کہ یار میں یہ کورس کر لوں گا تو میں کیا کہیں پڑھا رہے ہیں کیا نہیں، آپ کے اپنی ذات کے لیے فائدے مند ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بک آپ کو دی جائے اور کہا جائے اس کا ایک صفحہ پڑھ دو گے نا $100، دوسرا پڑھ دو گے $200، تیسرا صفحہ پڑھو گے $300۔ کتنے صفحے پڑھیں گے؟ 100 صفحے کی کتاب ہے، کتنے پڑھیں گے؟ سارے پڑھیں گے۔ اور کہا جائے ایک دفعہ پڑھ کے دوبارہ پڑھو گے پھر $200، دوسرے صفحے پہ پھر $200، پھر کتنے دفعہ پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان علم سیکھتا ہے نا، جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو مثال آدمی کے درجے میں، وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ علم حاصل کرنا بیکار نہیں ہے۔ تو خدا را آپ آ کے معلومات لیں، کیا ٹائمنگ ہے، کون سے کورسز ہیں، آپ وہ کورس کیجیے۔ خاص طور پہ فرض علوم کے کورسز آپ کریں، خود بھی آئیں، اپنی بچیوں کو لے کر آئیں۔ اگر آپ عالم اور مفتی بننا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں ایسا کورس ہے کہ نہیں، آپ حضرت سے گزارش کر کے دیکھیں، کاش یہاں پہ بھی کورس ایسا بن جائے، کیونکہ پڑھ سکتے ہیں لوگ، اپنی آہستہ پڑھنا شروع کریں۔ عالم بن گئے ٹھیک ہے، نہیں بن سکے کم از کم کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، روایت میں ہے کہ علماء نبیوں کے وارث۔ اور ایک ارب پتی کھڑا ہو اور ایک سامنے بچہ اور کوئی کہے یہ بچہ نا اس ارب پتی کا وارث ہے، تو حالانکہ چھوٹا سا بچہ نہیں کہ روگ سے طاری ہو جائے گا، اس کو وارث ہے۔ تو جو عالم بن جائے، دنیا چاہے آپ کو وقت دے یا نہ دے، ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہیں، اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کیسا خصوصی مجالس میں ذکر ہوتا ہے، اور جو اہل نظر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء سرکار کی ابھی بھی خصوصی مجالس میں شرکت کرتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ قریب آئیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صرف 1 منٹ لوں گا، 10 پہ ختم کروں گا، میں نے حضرت سے بڑا اسپائٹ پرومس کیا ہوا ہے۔ سرکار تشریف لائے، 2 گروہ تھے، ایک ذکر الہی کر رہے تھے اور ایک طرف ایک صحابی تھے، وہ درس دے رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر الہی کرنے والوں کو دیکھا، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں،
لیکن پھر ان کو دیکھا اور فرمایا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ نعتیہ محفل سمجھ لے وہ ہے، اور درس حدیث درس قرآن کورس سمجھ لے وہ ہے۔ میرے آقا کہاں آ کر بیٹھے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعت خوانی نہ کریں، نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، نعت خواں میرے پیارے بھائی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ رویہ ہمارا غلط ہے کہ اگر ایک بڑا مشہور نعت خوان آئے تو مسجد بھری ہو، اور جب اعلان ہو کہ جی کورس ہوگا یا درس قرآن درس حدیث ہوگا تو آپ کہیں کہ نہیں یار ابھی تو بہت سارے کام ہیں، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہ رویہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم صاحب علم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی کی امت ہیں، تو پھر آپ کی نسبت سے ہم بھی انتہائی صاحب علم ہونے چاہیے، کم از کم فرض علوم تو سیکھے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔